لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام القديم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. حاضرین، سلسلہ کلام کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ تاجدار انبیاء روح کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود شریف کا ہدیہ پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذرے ذرے سے نمایاں مگر پنہا، ذرے ذرے سے نمایاں مگر پنہا، میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب. میرے معبود تیری پردہ نشینی ہے عجیب، دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال. دور اتنا کہ تخیل کی رسائی ہے محال، اور قربت کا یہ عالم کے رگے جاں سے زیادہ قریب. سوچتا ہوں میں کیا کہوں کیا نظر آنے لگا، وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. وہ ریاض برزخ کبریٰ نظر آنے لگا. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے. آنکھ جب تک بند تھی ایک آدمی سمجھا تجھے، اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. اور جب واہ ہو گئی کیا کیا نظر آنے لگا. پھر ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف سنائیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شب معراج کی بابرکت شب ہے، اور 12 بجنے میں 5 منٹ باقی ہے. یہ 12 بجے کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب سب کی آنکھ بند ہونے لگتی اور
یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب کتنے لوگ جاگ کر سنیں گے، کتنے لوگ سو کر سنیں گے، کیونکہ ایسے تو رات میں 2-2 بجے تک نیند نہیں آتی، شہروں کا ماحول ہو گیا ہے نا، ابھی تو دیہات کا بھی ماحول بن گیا، کیونکہ موبائل دنیا کے چپے چپے میں چلا گیا۔ مگر شیطان ایسا کھلا دشمن ہے کہ جس دن ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آج رات میں جاگنا ہے، عصر سے ہی نیند آنا شروع ہو جاتی، ہوتا ہے نا۔ اور پھر ہم تو ارادہ کرتے ہیں، مگر بحمدہ تعالی مسجد میں ہمت کر کے آ بھی جاتے ہیں، لیکن شیطان بھی جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے کہ میں کسی طرح ان کو باہر نکال دوں، اور راتوں میں ہم سونا چاہے تو نیند نہیں آتی، اور یہ ایسی بابرکت راتیں ہوتی ہے کہ نہیں سونا چاہو تو نیند آ جاتی۔ بہرحال اللہ نے ہمیں اس کے گھر میں بٹھایا، یہ اس کا کرم ہے۔ اور معراج کی شب اہل سنت جماعت کے نزدیک بہت بابرکت شب ہے، کیونکہ اس شب میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو نبی کی معراج ماننے والوں میں پیدا فرمایا۔ کچھ لوگ بس سوچ بچار میں پڑے ہیں، لاجک لگا رہے ہیں، سوچ رہے ہیں نبی کیسے گئے کیسے گئے کیسے گئے، یہ کیسے ممکن ہے، بحث ہوتی ہے کہ گئے کہ نہیں گئے، گئے تو کیسے گئے، پھر جا کر اتنے جلدی کیسے آئے۔ یہ ساری باتوں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی دے دیا، لیکن یہ اس کے لیے ہے جو مانے۔ کس کے لیے ہے؟ جو مانے، جو ایمان لائے، اور جو نہیں ماننا چاہتا اس کے سامنے دلیلوں کا بھنڈار رکھ دو، وہ کسی حال میں نہیں ماننے والا۔ مگر رب نے ہمیں ماننے والوں میں پیدا فرمایا، یہ اس کا کرم ہے۔ تو بحمدہ تعالی نبی کی معراج پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے نبی کو معراج کرائی، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی زندگی 63 سالہ، کتنی زندگی؟ 63 سال کی حضور علیہ السلام کی عمر مبارک، اور ان 63 سالہ زندگی میں اگر حضور علیہ السلام سب سے زیادہ خوش ہوئے تو معراج کی رات، کہ بندے کو اپنے رب کا دیدار ہو جائے، اس سے بڑی خوشی کیا ہو سکتی ہے؟ مومن کے لیے تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اسے نبی کا دیدار ہو جائے، اور نبی کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے کہ خدا کا دیدار ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شب ایسی بابرکت رکھی ہے، اہل سنت جماعت کے لوگ اس شب کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ ہمارے دلوں میں نبی کی محبت اور اجاگر ہو جائے۔ تو آئیے تھوڑا تذکرہ مجھ سے پہلے امام صاحب نے کیا، میں بھی آپ لوگوں کے سامنے حصول برکت کے لیے کچھ تذکرہ کروں۔ اور یاد رکھو، صرف برکت کے لیے نہیں، بلکہ ہمیں حضور علیہ السلام کی اس سفر معراج پر ایمان بھی رکھنا ہے، اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تا دم زیست ساری زندگی اسی ایمان پر قائم رکھے اور اسی پر موت نصیب فرمائے۔ تو حضور علیہ السلام کی معراج کا جو ذکر ہے، سفر معراج کا 15واں پارہ، اس کی شروعات میں ہی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ معراج کا مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر، اور آگے کی جو تفصیلات ہے، جو آسمانوں پر حضور علیہ السلام گئے، 7 آسمانوں کو طے کیا، عرش اعظم پر گئے، یہ ساری آگے کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں ہے۔
اس پر بھی ہمارا ایمان. لیکن جو کوئی مسلمان اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا انکار کرے، جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سفر کا ہے، اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایمان سے نکل جاتا، کیونکہ یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ قرآن کریم سے ثابت ہے، اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے. اور وہ مومن ہی کیسا جو قرآن کو نہ مانے؟ کیا وہ مومن ہو سکتا ہے جو قرآن کو نہ مانے؟ اب آؤ ترجمہ سنو. سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی، بعبدہ، اپنے بندے خاص کو، لیلم، رات کے تھوڑے سے حصے میں، مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سیر کیوں کرائی؟ تاکہ اس کے گرد و نواح میں، اس کے آس پاس جو ہم نے برکتیں نازل کی، اپنے محبوب کو ان کی نشانیاں دکھائے. انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، دیکھنے والا. یہ آسان ترجمہ آپ لوگوں کو سنایا. اب دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کا جو سفر ہے، شروع ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ. لیکن یہ معراج کرانے کی وجہ کیا تھی؟ یہ تو پہلا سفر ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیوں بلایا؟ یہ سفر کیوں کرایا؟ اس کی حکمتیں کیا ہے؟ تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ رب بہتر جانے اس نے کیوں بلایا، اور مصطفیٰ جانے وہ کیوں گئے. کیونکہ ان کو بلانے والا خدا ہے، اپنی مرضی سے نہیں گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے نہیں گئے. کیوں؟ کیونکہ جس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج ہوئی، اس رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام ام ہانی کے گھر آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، آرام فرما رہے تھے. اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جبریل جاؤ، میرے محبوب کو یہ میرا پیغام پہنچاؤ کہ خدا تمہارے دیدار کا مشتاق ہے، خدا تمہارے دیدار کا مشتاق ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، حضرت جبریل آتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سفر پر جانا ہے، معراج کا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہے، اور حضور آرام فرما رہے ہیں. یہ آرام فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ بھائی آپ لوگ بھی سفر کرتے ہوں گے نا؟ بولیے کرتے نہیں کرتے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ کل صبح آپ کو ڈکن کوئن سے جانا ہے. کتنے بجے ہوتی ہے ڈکن کوئن؟ 7:15 بجے. تو آپ 10 بجے تک سوتے رہیں گے؟ بولیے. رات بھر بھی نیند آتی ہے کہ نہیں پتہ نہیں، کئی گاڑی چھوٹ نہ جائے. اگر ریزرویشن ہے تو، ارادہ ہی نہیں ہے تو پھر آرام سے سو جائیں گے، دیکھیں گے. لیکن اگر ریزرویشن ہے، جانا ضروری ہے، تو رات کی نیند بھی حرام ہو جائیں گے. کسی کو سفر کرنا ہے تو وہ آرام سے سو نہیں سکتا. مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا یہ سفر معراج معلوم تھا، پھر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام کر رہے تھے، کیونکہ خدا حضور کے دیدار کا مشتاق تھا. جب اس نے بلایا ہے تو وہی اٹھانے کا انتظام بھی کر لے گا. جب اس نے بلایا ہے تو انتظام بھی اسی کی طرف سے ہوگا، اور وہ بلا رہا ہے تو یقیناً سارے انتظامات سے بلائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. اور دیکھیے اللہ رب العزت نے حضرت جبریل سے کہا ہے جبریل جاؤ جنت میں جا کر ایک براق لے لو
اور اس براق کو لے کر کے میرے محبوب کے پاس جاؤ اور پھر میرا یہ پیغام پہنچاؤ۔ اب حضرت جبریل امین جنت میں گئے براق لینے کے لیے، ایک سے ایک بڑھ کر حسین براق جنت میں۔ اب جنت کے براق کیسے ہوں گے؟ ایک سے ایک حسین براق، ایک سے بڑھ کر ایک۔ اب جنت میں جانے کے بعد حضرت جبریل امین حیران ہوئے کہ میں کس براق کو چنوں، کیونکہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے اور ایک سے ایک طاقتور ہے، اور ہر کوئی خوشی سے جھوم رہا ہے کہ آج ہم میں سے کسی ایک کو نبی کی سواری بننا ہے، آج ہم میں سے کسی ایک کو نبی کی سواری بننا ہے۔ سب کے سب خوشی سے جھوم رہے ہیں، لیکن حضرت جبریل پریشان ہے کہ لینا تو ایک ہی ہے، براق ایک ہی لینا ہے، اب کس کو لے کر جاؤں؟ ایک نظر ڈالی حضرت جبریل نے، آپ کے پریشانی کا حل ہو گیا، اور حضرت جبریل نے دیکھا کہ اتنے سارے براق میں ایک براق سر جھکائے زارو قطار رو رہا، زارو قطار رو رہا۔ اس سے حضرت جبریل نے پوچھا، اے براق، آج تو خوشی کا دن ہے، محبوب خدا کی سواری بننے کا موقع کسی کو ملنے والا ہے، سب خوشی سے جھوم رہے ہیں، تو کیوں سر جھکا کے رو رہا ہے؟ تو وہ براق کہتا ہے کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ آج کسی ایک کو نبی کی سواری بننا ہے، مگر اتنے سارے براق خوشی سے جھوم رہے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں اس میں میرا نمبر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، پتہ نہیں اس میں میرا نمبر آئے گا یا نہیں آئے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ حضرت جبریل نے اسی کو چنا اور وہ براق لے کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے۔ اب انداز دیکھیے، انداز محبوبانہ۔ یاد رکھو دوستو، یہ معراج محبت ہے۔ کیا ہے؟ معراج محبت ہے، اور خدا اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہے۔ خدا اپنے محبوب کو اتنا چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کو اپنے پاس لانے کے لیے اللہ نے سارے انتظامات کر دیے۔ آسمانی کائنات کے فرشتوں سے کہا کہ تم نورانی لباس زیب تن کر لو، جنت کو سجا دو، اور بڑے اہتمام کے ساتھ جنت سے 70,000 فرشتوں کو لے کر، ایک براق لے کر میرے محبوب کو میرے پاس لے آؤ۔ یہ سارے انتظامات اللہ اپنے محبوب کے لیے کر رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، حضرت جبریل تشریف لائے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، کس طرح جگائے؟ آواز دیتے ہیں تو بے ادبی ہوں گی۔ حضور کی بارگاہ اتنی با ادب بارگاہ ہے کہ وہاں آواز بھی اونچی نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبریل سکھا رہے ہیں نبی کی بارگاہ کا ادب کیا ہے۔ اگر آواز دوں تو بے ادبی ہوں گی، ہاتھ لگاؤں تو بے ادبی ہوں گی، کس انداز میں جگاؤں، کیسے جگاؤں؟ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا آج تو نے تیرے محبوب کو اپنے پاس بلایا ہے، ایک طرف تو تیرا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو لے آؤ، دوسری طرف تیرا محبوب آرام فرما رہا، میں کیسے جگاؤں؟ اللہ نے فرمایا، جبریل پریشان کیوں ہوتے ہو، میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لو۔ حضرت جبریل نے اپنی پیشانی، نورانی پیشانی حضور کے قدموں میں رکھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھ کھولی، حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کے دیدار کا مشتاق ہے اور مجھے آپ کو لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، حضرت ام ہانی کے گھر، وہاں سے مسجد حرام تشریف لائے۔ جو خانہ کعبہ ہے نا، اسے کیا کہتے ہیں؟ بولیے، مسجد حرام۔ وہاں حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ وہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیا گیا، یعنی سینہ مبارک کھولا گیا،
اور حضرت جبریل علیہ السلام نے سینہ مبارک کھولنے کے بعد نور ایمانی سے بھرا ہوا تشت پورا کا پورا حضور علیہ السلام کے سینے میں اونڈیل دیا، زمزم کے پانی سے اسے دھویا گیا. اور یہ سب واقعہ، یہ جو حدیث میں واقعہ ہے، خود حضور علیہ السلام بتا رہے، اس میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہا. ہارٹ کا آپریشن ہوتا ہے نا، مگر جس کا ہوتا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، وہ بتا سکتا ہے، وہ بول سکتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے حضور خود دیکھ رہے اور خود ہی بتا رہے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت حضور علیہ السلام پر نورانیت کا غلبہ تھا، نور غالب تھا، اور حضور علیہ السلام کے سینے مبارک کو کھولا گیا. حضور علیہ السلام کو اس کا احساس نہیں ہوا. آپ خود دیکھ رہے ہیں، زمزم سے اسے پاک کیا گیا، پھر ایمان سے بھرا ہوا تشت جو حضرت جبریل لائے تھے وہ اڈیل دیا گیا، پھر دوبارہ آپ کو سی دیا گیا، اور پھر وہاں سے سفر شروع ہوا. 70,000 فرشتوں کی جماعت میں وہ براق حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا. حضور علیہ السلام، ابھی آپ نے امام صاحب سے سنا کہ جب وہ براق حضور علیہ السلام کو پیش کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے اس پر سوار ہونے میں تھوڑا رک گئے، فوراً سوار نہیں ہوئے. دیکھیے خوشی کا ماحول ہے نا، اب حضور علیہ السلام کو خوشی ہے، سارے انتظامات کیے گئے، سواری بھی آ گئی، اب سوار ہونا ہے. حضور علیہ السلام رک گئے. کیا وجہ ہے؟ انتظار کیوں؟ کس بات کے لیے آپ رک گئے؟ اتنا سارا انتظام سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. جیسے ہی حضور علیہ السلام رکے، اللہ نے حضرت جبریل سے فرمایا، اے جبریل پوچھو میرے محبوب سے کس چیز نے آپ کو روکا، کس چیز نے آپ کو روکا، آپ کیوں رک گئے؟ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ اللہ نے میرے لیے اتنا انتظام کیا، میرے لیے جنت سے سواری بھیجی، 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں مجھے یہ سواری پیش کی گئی اور میرے لیے استقبال کیا جا رہا ہے، لیکن مجھے اپنی گناہگار امت کی یاد آئی، مجھے اپنے گناہگار امت کی یاد آئی کہ جب میری گناہگار امت قیامت کے دن گناہوں کا بوجھ لے کر اٹھیں گی تو ان کا کیا حال ہوگا. بس نبی کو گناہگار امت کا یاد آنا تھا. اللہ نے فرمایا، اے جبریل میرے محبوب سے کہہ دو کہ آپ اپنی امت کی فکر نہ کرے، جو بھی آپ سے محبت کرتا ہوگا ہم اس کو بجلی کی طرح پل صراط سے گزار دیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر. جو بھی آپ سے محبت کرتا ہوگا ہم اسے بجلی کی طرح گزار دیں گے. نبی نے امت کو وہاں بھی یاد کیا. ذرا سوچئے نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے. یہاں نبی کی معراج اس لیے ہے کہ نبی سے خدا محبت کر رہا ہے. یہ سارے انتظامات کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. جنت کو سجانا کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. آسمان کے فرشتوں کو استقبال کے لیے بھیجنا کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. براق سواری کو بھیجنا کس کے لیے؟ محبوب کے لیے. سارے انتظامات اللہ نے اپنے محبوب کے لیے کیے. وہ اپنے محبوب کو چاہتا ہے اور اس کا محبوب اپنی گناہگار امت کو چاہتا ہے. اپنی امت سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے وعدہ کیا جو بھی آپ سے محبت کرے گا میں اسے پل صراط پر سے آسانی سے گزار دوں گا. پھر آگے حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے اور مسجد اقصی پہنچے. مسجد اقصی میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
کم و بیش 1,24,000 سارے انبیاء علیہم السلام وہاں موجود تھے. مسجد اقصی میں اس رات سارے انبیاء موجود تھے اور سب کے سب صف میں کھڑے ہو کر امام کا انتظار کر رہے تھے. امام کا انتظار کر رہے تھے. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو وہ شان عطا کی کہ جس محبوب کو اللہ نے سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا، مسجد اقصی میں اس محبوب کو سب سے اول، سب سے پہلے بھیج دیا، امام بنایا سب کا، تاکہ لوگ سمجھ جائے سب سے آخر میں آنے والا آج سب انبیاء میں سب سے آگے، سب کے بعد میں آنے والا سب کے آگے ہے. اور حضور علیہ السلام نے سب نبیوں کو نماز پڑھائی. تو ہمارے نبی امام بنے اور حضور سے پہلے آنے والے سارے انبیاء مقتدی بنے. ہمارے آقا مقتدا تھے، سارے انبیاء مقتدی تھے. ہمارے آقا مقتدا تھے، سارے انبیاء مقتدی تھے. اس موقع پر یہ بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اے نبی کے امتیوں، اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے نبی کے چاہنے والوں، دیکھو تم کتنے خوش نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالی چاہتا تو تمہیں کسی بھی نبی کا امتی بنا سکتا تھا. حضرت آدم کا امتی بنا سکتا، حضرت موسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت زکریا کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت نوح کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت عیسیٰ کا امتی بنا سکتا تھا، حضرت یوسف کا امتی بنا سکتا تھا. کسی بھی نبی کا امتی بنا سکتا تھا، کیونکہ ان نبیوں پر جو ایمان لانے والے تھے وہ بھی ان کے ساتھ والے سب مومن تھے. اللہ ہمیں کسی بھی نبی کو امتی بنا سکتا تھا، مگر اللہ نے کسی نبی کا نہیں، اپنے محبوب کا امتی بنایا، اپنے محبوب کا امتی بنایا. اور تم اپنے مقدر پر ناز کرو، اگر کسی بھی نبی کے امتی ہوتے تو مقتدی کے امتی ہوتے. خدا نے مقتدی کا نہیں، امام کا امتی بنایا. خدا نے امام کا امتی بنایا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ خدا نے ہمیں امام کا امتی بنایا. اور حضور علیہ السلام نے معراج کی رات سب نبیوں کو نماز پڑھائی. پھر آگے سفر شروع ہوا. اب آگے سفر شروع ہوا اور آگے کا جو آسمانی سفر حضور علیہ السلام کا شروع ہوا، وہ براق سے جو سفر ہوا، وہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں نظر ختم ہوتی ہے وہاں اس کا ایک قدم پڑتا. براق کی رفتار اتنی تیز تھی. اب یہاں کچھ اعتراضات ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ اعتراض کا جواب دوں تاکہ ہم اپنی نبی کی شان بھی سمجھے اور اعتراض کرنے والوں کے دماغ کیسے ہوتے یہ بھی سمجھ جائے. سنیں گے آپ لوگ؟ جب حضور علیہ السلام مسجد حرام سے نکلے، سفر کے لیے مسجد حرام سے نکلے، تو یہ حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ حضور نے دیکھا. اور جب حضور علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں سارے انبیاء حاضر تھے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے. بات سمجھ میں آئی کیا؟ حضور علیہ السلام جب مسجد اقصی پہنچے تو ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام تھے. اب کوئی اعتراض یہ کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے کیسے پہنچے، جبکہ نبیوں میں سب سے بڑا مرتبہ تو ہمارے نبی کا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی سے پہلے کیسے پہنچے؟ تو یاد رکھو، ایک ہوتی ہے برق کی رفتار جسے براق کہتے ہیں، رفتار سمجھتے نا، اسپیڈ جس کو کہتے ہیں. ایک ہوتی ہے براق کی رفتار اور ایک ہوتی ہے نبی کی رفتار. اور نبی سب سے افضل، مخلوق میں سب سے افضل نبی، اور نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی.
مخلوق میں سب سے افضل نبی اور نبیوں میں سب سے افضل ہمارے نبی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حرام سے مسجد اقصی جو گئے وہ اپنی رفتار سے نہیں گئے، براق کی رفتار سے گئے، اور موسیٰ علیہ السلام جو گئے وہ اپنی رفتار سے گئے، تو نبی کی رفتار تو براق کی رفتار سے زیادہ ہوں گی، تو موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچے کیونکہ وہ نبوت کی رفتار سے گئے تھے اور ہمارے نبی براق سے گئے تھے، اور اگر نبی اپنی رفتار سے جاتے تو سب سے پہلے پہنچ جاتے۔ تو اب یہ ایک اعتراض، پھر مسجد حرام میں پہنچے اور مسجد حرام میں سب نبیوں کو نماز پڑھائی، سفر شروع ہوا آسمانی کائنات کا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبریل کے ساتھ براق پر سوار ہو کر پہلے آسمان پر پہنچے، اور حدیث پاک میں ہے کہ زمین سے پہلا آسمان 500 سال کا راستہ ہے۔ کتنا؟ 500 سال۔ ایسے ہی دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، مگر یہاں براق کی رفتار کا یہ عالم جہاں نظر ختم ہوتی وہاں ایک قدم پڑتا۔ جب براق پر سوار ہو کر حضرت جبریل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پر پہنچے تو دیکھا آسمان کا دروازہ بند ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا میرے ساتھ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تب فرشتوں نے دروازہ کھولا۔ اب حضرت جبریل تو ہمیشہ آتے جاتے ہیں نا، ہمیشہ آتے جاتے، جب اللہ کا حکم ہو، نبی نے جب بلایا، یاد کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کا پیغام لے کر کے آتے جاتے، مگر اس وقت دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑی، اور حضرت جبریل سے پوچھا گیا کون؟ تو معلوم کیا ہوا؟ ہمیشہ جبریل جاتے تھے اپنی رفتار سے، مگر اس دن جو گئے وہ نبی کے ساتھ براق کی رفتار سے گئے۔ تو اب پہلا آسمان آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، پھر دوسرے آسمان پر گئے، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کرتے، چوتھے آسمان پر حضور علیہ السلام گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام گئے، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر پہنچے، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور جب ساتویں آسمان پر پہنچے تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اور حضور علیہ السلام فرماتے جب میں ساتویں آسمان پر پہنچا میں نے دیکھا کہ جس سے میری ملاقات ہوئی اس کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام حضور علیہ السلام کے مشابہ تھے، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم سے آپ نے ملاقات کی۔ اور یہ بھی سنتے چلیے آج معراج کی شب ہے تو معراج کی شب میں ایک تحفہ بھی لے کر جاؤ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نبی کی امت کو یہ تحفہ دیا ہے۔ یہ تحفہ یاد رکھو، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ ایسے مقامات پر ہمیں بھی کوئی یاد کرنے والا، ورنہ کوئی کسی نیتا کے پاس جاتا تو سب اپنی بھرتے ہیں نا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ بولیے نا، دوسروں کا خیال نہیں کرتے، مگر دیکھیے یہ کیسے لوگ ہیں کہ نبی کی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں، نبی کی امت سے کتنی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب حضرت ابراہیم سے میری ملاقات ہوئی تو حضرت ابراہیم نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی امت کو میرا سلام کہنا۔ اے امت محمدیہ تم کتنے خوش نصیب ہو، حضرت ابراہیم نے تمہیں سلام بھیجا ہے، آپ اپنی امت سے میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ جنت میں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے، یہاں کی زمین بڑی زرخیز ہے،
یہاں کی زمین بڑی اچھی ہے، یہاں زیادہ سے زیادہ درخت لگائے۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا یہاں درخت کیسے لگانا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنی امت سے کہو کہ وہ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں بندہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ تیری ہی یا اللہ تیری ہی طاقت سب سے بڑی ہے، میری کوئی حیثیت نہیں، تیری ہی طاقت سب سے بڑی ہے، تو ہی عظیم ہے، تو ہی بڑا ہے۔ تو یہ جو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے نام پر جنت میں درخت لگاتا ہے۔ تو اس وظیفے کو بھی آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھے، پڑھتے رہے۔ اور پھر اس کے بعد جب عرش اعظم پر پہنچے تو وہاں حضرت جبریل نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اب میں اگر ذرہ برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے اللہ کی تجلی سے، اللہ کے جلوے سے۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ حضرت جبریل تو ساتھ ساتھ تھے حضور کے، مگر سدرۃ المنتہا پر جا کر حضرت جبریل امین رک گئے اور کہا کہ میں ذرا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبریل نے تو یہ بتایا کہ اگر میں ذرا بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو اب بتاؤ دنیا میں کون سی ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کی تجلی نہ ہو؟ ہر جگہ اللہ کے جلوے ہیں نا، مگر وہاں سدرا کے آگے ایسی کیا بات تھی جو حضرت جبریل نہیں جا سکے؟ تو سدرا کے آگے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے جلوے ہر جگہ ہے، مگر سدرا کے آگے نبی کی حقیقت بے حجاب ہونے والی تھی، نبی کی حقیقت بے حجاب ہونے والی تھی۔ اور حضرت جبریل وہی رک گئے، یا رسول اللہ اب حقیقت محمدی کو دیکھنے کی تاب مجھ میں نہیں، حقیقت محمدی کو دیکھنے کی تاب مجھ میں نہیں ہے، اس کے آگے کا سفر آپ خود ہی فرما لے۔ پھر اب اس کے آگے سدرۃ المنتہا کے آگے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے دوسری سواری کا انتظام ہوا، رب سے ملاقات ہوئی، رب کا دیدار کیا، اور اپنی ماتھی کی آنکھوں سے رب کو ایسے دیکھا کہ قرآن بتاتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی اپنے رب کو ایسے دیکھتے رہے کہ نہ پلک جھپکی نہ نگاہ بھٹکی، یکسو ہو کر نبی خدا کا دیدار کرتے رہے۔ یہاں میرے پیر و مرشد حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا ایک شعر یاد آتا ہے، وہ فرماتے ہیں صرف قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، صرف قوسین تک پتہ ہے اس آقا کی سیر کا، اس کے آگے کیا ہوا، ہوا جو ہوا یہ حضور ہی جانتے ہیں، اس کے آگے کیا ہوا، ہوا جو ہوا کچھ نہ پوچھی، یہ حضور ہی جانتے ہیں، اور خدا جانتا ہے کہ خدا نے کیا دیا اور مصطفیٰ نے کیا لیا۔ بہرحال اس پر ہمارا ایمان ہے کہ حضور کو معراج ہوئی۔ اب یہ مختصر واقعہ معراج کا میں نے بتا دیا، اب واپس آنے سے پہلے نیچے سے میں پھر لے کے چلوں، جہاں امام صاحب نے کہا کہ 50 نمازیں مل گئی اور پھر 5 ہو گئی، وہ واپسی میں ہوا نا، سفر کے معراج میں واپسی میں ہوا۔ پہلے میں یہاں سے نیچے سے شروع کروں۔ لوگوں کو تعجب اس پر ہے کہ حضور مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے کیسا، اور کچھ لوگ کہتے کہ خواب میں گئے۔ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ خواب تو نہیں تھا نا، اگر خواب ہوتا تو حضور قوم کے سامنے کیوں بتاتے؟ بھئی خواب میں تو کوئی کہاں بھی جا سکتا ہے نا۔ کل اگر مجھے صبح شہاب الدین بھائی نے کہا کہ مولانا میں خواب میں دبئی جا کر آ گیا، تو مجھے حیرت ہوں گی؟ بولیے نہیں ہوں گی نا، کیونکہ خواب میں تو کوئی کہیں بھی جا سکتا ہے۔ مگر وہ کہے کہ میں جاگتے میں دبئی جا کر آیا تو میں بڑا تعجب میں پڑ جاؤں گا نا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنی قوم کو یہ معراج کی داستان بتائی کہ میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، وہاں سے 7 آسمان کی سیر کرتے ہوئے عرش اعظم، سدرۃ المنتہا، عرش اعظم اور خدا کا دیدار کر کے واپس آیا،
تو قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اور کہا معاذ اللہ کہ حضور علیہ السلام ہم سے مذاق کر رہے ہیں، اور بہت سی گستاخیاں بھی کی، اور لوگوں کو ان کے یہ سفر پر اعتراض ہے کہ یہ سفر ہوا کیسے، مگر بحمدہ تعالی دوستو اس کی بے شمار دلیلیں ہیں. یہ جو سفر ہوا نا اس کی بے شمار دلیلیں ہیں، مگر ہمارے لیے سب سے بڑی بات ہے ماننا. کیا بات ہے بولیے؟ ماننا. اب کچھ لوگ دلیل دینے کے بعد بھی نہیں مانتے، تو اب ایسے شخص کو کیا کہیں گے؟ اب اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ بھائی کوا جو ہے سفید ہوتا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا اور آپ نے اس کو بہت دلیل دی، بھائی کہیں پر بھی کوا سفید نظر نہیں آتا، کوا جہاں دیکھو کالا ہے، اور اس نے دعویٰ کیا میں ثابت کر کے بتاؤں. اب چیلنج کیا اس نے، ثابت کر کے بتاؤں گا، کوا کالا نہیں سفید ہی ہوتا. دن ٹائم فکس ہو گیا. اب جب گھر لوٹا تو بیوی نے کہا کہ اتنا بڑا تم نے چیلنج کیا، دعویٰ کیا کہ تم ثابت کرو گے کوا سفید ہوتا ہے، کہاں دیکھا تم نے سفید کوا؟ ہر جگہ تو کالا ہوتا ہے، لیکن تم نے چیلنج کر دیا کہ میں ثابت کر کے بتاؤں گا. اب جو دلیل تمہارے پاس لوگ لے کر آئیں گے ہر جگہ سے یہی بات آئیں گی کوا کالا ہے، تم نے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر دیا، کیسے منواؤں گے اپنی بات؟ تو وہ شخص کہتا ہے اپنی بیگم سے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ دلیل لانے والے کتنی بھی دلیل لائے میں مانوں گا ہی نہیں، تو ثابت کیسے کرنا؟ تو جب جس نے ٹھان لیا ہے مجھے ماننا ہی نہیں ہے تو کتنی دلیلیں دیں؟ تو اب اس کی بھی دلیل قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے لیے لمبی مسافت کو، لمبے راستے کو بہت کم کر دیتا ہے اور پل بھر میں وہ سارا راستہ طے کر لیتے. اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. اور مشہور بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں اعلان کیا کہ ملکہ بلقیس، ملکہ سبا جس کا نام بلقیس تھا، اور وہ تائب ہو کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آنے کے لیے وہاں سے نکل گئی. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دربار میں کہا کہ کون ہے تم میں سے جو بلقیس کے یہاں پر آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر حاضر کر دے. اب آپ سنیے غور سے، دربار سلیمانی سے تخت بلقیس کی جو مسافت تھی، جو دوری تھی نا، وہ کتنی تھی؟ 900 میل. کتنی؟ 900 میل کا فاصلہ. تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے 900 میل کے دوری پر تھا. جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کیا تو ایک جن کھڑا ہوا، جن، اور اس نے کہا کہ میں وہ تخت آپ کے سامنے حاضر کروں گا. پوچھا کتنی دیر میں؟ تو کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں، یہ بہت دیر ہو جائیں گی اور جلدی چاہیے. تو پھر ایک صحابی انہی کے دربار میں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ میں کروں گا. تو پوچھا کتنی دیر میں؟ کہا پلک جھپکتے ہی حاضر کر دوں. اور پلک جھپکتے ہی، آنکھ بند ہو کر کھلتے ہی آصف بن برخیہ نے وہ تخت بلقیس کو دربار سلیمانی میں حاضر کر دی. تو جب اللہ کے ایک ولی آصف بن برخیہ کو اللہ نے یہ کمال بخشا ہے کہ وہ پلک جھپکتے ہی 900 میل کا فاصلہ طے کر دے، تو اپنے محبوب کو کیسا کمال بخشا ہوگا؟ اپنے محبوب کو کیسا کمال بخشا ہوگا؟ اس پر بہت سی دلیلیں ہیں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ نبی نے بتایا تو قوم نے مذاق اڑایا. مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، یہی سفر کو ماننے سے حیران تھے
اگلا سفر تو بڑی بات ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصی جو مہینوں لگتے تھے، جسے کفار مکہ مشرکین مکہ یہی سفر کو ماننے پر انہیں تعجب تھا، لیکن آپ ذرا دیکھیں، غور کریں کہ یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا، جب حضور نے بتایا تو بجائے ماننے کے یہ کفار مکہ نے دلیلیں مانگنا شروع کر دی۔ کیا مانگنا شروع کیا؟ دلیل یہ مانگی کہ تم مسجد اقصی اگر جا کر آئے تو بتاؤ اس کے ستون کتنے ہیں، کتنے کھمبے ہیں۔ مسجد اقصی اگر جا کر آئے تو بتاؤ راستے میں آپ نے کیا کیا دیکھا۔ اب میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی رات اللہ کے دیدار کے لیے گئے تھے نا؟ کس لیے گئے تھے؟ اللہ کے دیدار کے لیے، کھمبے گننے کے لیے تو نہیں گئے تھے نا؟ بولیے، ستون گننے کے لیے۔ اب جس کا جو مقصد ہوتا ہے نظر مقصد پہ ہوں گی نا۔ اب جیسے آپ گیٹ سے لے کر مسجد تک آئے نا، آپ کتنے قدم چل کر آئے؟ آپ کہیں گے ہم نے قدم کو تھوڑی گنا، ہمارا مقصد تو مسجد میں آنا تھا، ہماری نگاہ مسجد کی طرف تھی، ہمارا دھیان مسجد کی طرف تھا۔ تو اللہ نے نبی کو جو معراج کرائی اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے کرائی، اور نبی اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے میں اتنے گم ہو گئے، اتنے مستغرق ہو گئے تھے کہ نبی کو باقی چیزیں دھیان نہیں تھی، وہ تو اللہ کی نشانیاں دیکھنے میں لگے تھے۔ مگر پھر بھی کفار نے جب تقاضا کیا، مشرکین مکہ نے کہا کہ ہمیں سوالوں کا جواب دو، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور جہاں سے سفر شروع ہوا تھا وہاں جا کر بیٹھ گئے، اور جیسے حضور علیہ السلام وہاں بیٹھے، حضرت جبریل امین تشریف لائے اور مسجد اقصی کا سارا نقشہ حضور کے سامنے رکھ دیا۔ اب حضور علیہ السلام اس میں دیکھتے اور ان کے سوال کے جواب دیتے، اس میں دیکھتے سوال کے جواب دیتے۔ اب نہیں ماننا تھا تو سوال پہ سوال، یہ نہیں ماننے والوں کی عادت ہوتی، وہ سوال بہت کرتے۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، جس کو ماننا ہوتا ہے نا وہ بحث نہیں کرتا، جس کو نہیں ماننا تو وہ سوال پہ سوال کرتا ہے۔ بہرحال تو وہ سوال پہ سوال کرنے لگے، تو کسی نے پوچھا کہ بتاؤ ہمارا قافلہ جو گیا ہوا ہے بیت المقدس، کیا وہ قافلے کو بھی آپ نے دیکھا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اس قافلے کو بھی میں نے دیکھا۔ تو کہا وہ قافلہ کہاں ہے؟ تو حضور نے فرمایا میں نے اسے مقام روحا پر دیکھا، اور اس میں جو اونٹ تھا، اس اونٹ پر جو کجاوے تھے، اس میں پانی کا پیالہ تھا، وہ پانی کا پیالہ بھی میں نے اٹھا کر پی لیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑی دلیل ہے ہمارے لیے، جب وہ قافلہ آئے گا تو ہم پوچھیں گے ان سے۔ تو ان کفار مکہ نے کہا کہ بتاؤ، یہ بھی بتا دو کہ جب آپ نے ہمارا قافلہ دیکھا ہے تو یہ بھی بتا دو کہ وہ قافلہ مکہ میں کب آئے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اسے تنعیم کے مقام پر دیکھا، اور وہ سورج نکلتے ہی صبح کو قافلہ مکہ میں داخل ہوگا۔ اب کفار نے کہا کہ یہ بھی ایک دلیل ہے ہمارے لیے، اب یہ موقع ہے تو چلو انتظار کرتے، اگر یہ بات صحیح ہوئی تو پھر یہ بات جو کہہ رہے وہ صحیح ہے۔ اب صبح کا انتظار ہونے لگا کہ سورج کے طلوع ہوتے ہی وہ قافلہ مکہ میں آئے گا۔ اب دو لوگوں کو کھڑا کیا گیا، ایک کا چہرہ مشرق کی طرف، ایک کا چہرہ مغرب کی طرف، کیونکہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے، اور ڈوبتا کہاں ہے؟ مغرب میں۔ تو جس کا چہرہ مغرب کی طرف تھا وہ مکے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا، اور جس کا چہرہ مشرق کی طرف تھا وہ سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا۔ حق اور باطل کا فیصلے کا دن تھا، صحیح اور غلط کے فیصلے کا وقت تھا، دونوں انتظار میں ہے، اور کفار و مشرکین یہ خوشخبری، وہ خوشیاں منا رہے ہیں کہ ابھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کی بات جھوٹ ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ قافلہ آ جائے۔ لیکن ایک شخص کا چہرہ مشرق کی طرف
جو سورج کے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، دوسرا شخص مغرب کی طرف جو قافلے والوں پر نظر کیے ہوئے ہے، انتظار ہو رہا ہے۔ اسی اثنا میں جیسے ہی مشرق سے سورج طلوع ہوا، مشرق کی جانب رخ کرنے والے نے کہا سورج نکل گیا، مغرب کی طرف رخ کرنے والے نے کہا قافلہ مکے میں داخل ہو گیا، قافلہ مکے میں داخل ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بات بھی صحیح ہوئی، مگر کافر کے نصیب میں ایمان نہیں تھا، انہوں نے کہا کہ ان سے بڑا جادوگر ہم نے نہیں دیکھا، معاذ اللہ، ایمان نہیں لائے۔ بہرحال لیکن دنیا دار اگر انکار کرتے ہیں کر لے، جو نہیں مانتے ہیں نہ مانے، جتنی دلیلیں دینا تھی ساری دلیلیں دے دی گئی، لیکن اگر نبی کی معراج کا کوئی انکار کرتا ہے کوئی فائدہ نہ ہوگا، کیونکہ نبی کی معراج کا اعلان کرنے والا کوئی دنیا دار نہیں، پروردگار اعلان کر رہا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے خاص کو، اللہ اعلان کر رہا ہے۔ اب دنیا دار کے انکار کرنے سے کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہوگا؟ اللہ نے اعلان کر دیا کہ پاک ہے وہ، اور یہ بات بالکل آسان ہے، ساری بحث یہیں پر ختم ہو جاتی ہے، کیسے گئے کیسے گئے؟ حضور نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، حضور علیہ السلام نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں گیا، خدا فرماتا ہے میں لے گیا، خدا فرماتا ہے میں لے گیا، وہ تو قادر ہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور دیکھو لیلم من المسجد الحرام، رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور کو معراج کب ہوئی؟ بولو، اتنے جلدی حضور جا کر آ گئے کہ وضو کا پانی بہ رہا تھا، زنجیر ہل رہی تھی، کڑی ہل رہی تھی، اس سے پہلے حضور علیہ السلام سفر کر کے آ گئے، واقعہ تو آپ نے سنا، اور رات کا وقت تھا۔ اور یہ معراج کیوں کرائی تھی، سفر کیوں تھا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، دکھانے کے لیے، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے حضور کو معراج ہوئی نا، سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آپ کو اگر کچھ دیکھنا ہے تو آپ کا دیکھنا دن میں اچھا ہوگا کہ رات میں؟ کوئی فلیٹ آپ کو دیکھنا ہے، کوئی جگہ دیکھنا ہے تو رات میں دیکھیں گے دن میں؟ لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے رات کو چنا، اور وہ بھی کون سی رات؟ 27ویں رات، جب چاند بھی نظر نہیں آتا، جب چاند بھی نظر نہیں آتا، پوری طرح سے چھپ جاتا ہے۔ 27 کو چاند نظر آتا ہے نہیں، اور رات کو چنا، دن میں بھی نہیں، دن میں سورج ہوتا ہے، اور رات بھی چنی تو 27ویں رات جس میں چاند کی چاندنی بھی نہ ہو، چاند کی بھی روشنی نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا مقام دیکھو، میرا محبوب نہ سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے، ساری کائنات میرے محبوب کی محتاج ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، اللہ نعرے حیدر۔ یا علی، تو ساری کائنات میرے محبوب کی محتاج ہے، یہ شان ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اور آخر بات بتا دوں، میں نے بتایا نا یہ معراج معراج محبت ہے۔ کیا ہے؟ معراج محبت۔ خدا اپنے محبوب کو چاہتا ہے، کتنی محبت کرتا ہے، اور محبوب جو جس سے محبت کرتا ہے نا، اب محبت کے انداز کیا ہوتے ہیں یہ تو سبھی کو معلوم ہوگا، بولیے معلوم ہوگا کہ نہیں؟ کیونکہ سبھی محبت کرتے ہیں نا۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگوں نے محبت کو ناپاک بنا دیا ہے، مگر حقیقت میں محبت ناپاک نہیں ہوتی، سمجھے نا؟ لیکن جب کوئی اپنے محبوب کو چاہتا ہے تو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتے ہیں؟ نام نہیں لیتے نا، بولیے
نہیں لیتے. کیوں؟ کیونکہ جو جس کو چاہتا ہے وہی اس کی بات کو سمجھتا ہے. جو جس کو چاہتا ہے وہی اس کی بات کو سمجھتا ہے. اب دیکھیے یہاں اللہ نے معراج کرائی اور نبی کو کرائی. اللہ نے معراج کرائی اور نبی کو کرائی. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اس آیت میں اللہ نے نہ اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا. دیکھیے کیا محبت ہے. کرائی اس نے اور اپنے خاص بندے کو کرائی، مگر نہ اپنا نام لیا نہ اپنے محبوب کا نام لیا. یہ ہے محبت. جو خدا اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، دنیا مانے نہ مانے یہ میرا محبوب ہے. دنیا مانے نہ مانے یہ میرا محبوب ہے، اور میں اپنے محبوب کے دیدار کا مشتاق ہوں. میں اپنے محبوب کے دیدار کرنا چاہتا ہوں. خدا ہر چیز سے پاک ہے، اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت؟ اپنے پاس بلانے کی کیا ضرورت؟ یہ بھی کیا محبت ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خدا اپنے محبوب کو کتنا چاہتا ہے یہ خدا جانے، اور مصطفیٰ کتنا چاہتے ہیں یہ مصطفیٰ جانے. لیکن محبت کیا ہے؟ جب 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی واپسی میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ملاقات ہوئی، اب یہ محبت کی بات آ گئی تو سن لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا. اللہ نے اپنے محبوب سے پوچھا ہے میرے محبوب، جب دوست کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے، بتاؤ تم میرے لیے کیا لائے؟ نبی ساری فضیلتوں کے باوجود بندے ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، مراتب ہے، سب کچھ ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ کے کیا ہے؟ بندے ہے. تو اللہ نے پوچھا ہے محبوب بتاؤ میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے رب تیرے لائق تو بس یہی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، قولی فعلی مالی بدنی، ساری عبادتیں میں تیرے لیے لایا ہوں. تو جب نبی نے اللہ کو تحفہ پیش کیا تو خدا خوش ہوا، اور خوشی میں خدا نے اپنے محبوب کو بھی تحفہ دیا. السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ اے محبوب تم پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو. تو خدا خوش ہوا تو خدا نے اپنے محبوب پر سلام بھیجا. تو معلوم ہوا جب خدا خوش ہوتا ہے تو محبوب پر سلام بھیجتا ہے، امتی خوش ہوتے ہیں تو اپنے نبی پہ سلام بھیجتے ہیں. امتی بھی خوش ہوتے ہیں تو خوشی کے موقع پر اپنے نبی کی بارگاہ میں سلام کا نذرانہ پیش کرتے. اور جب خدا خوش ہوا، خدا نے تحفہ دیا اپنے محبوب پر کہ تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو، برکت ہو، تو فرشتوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو دوستو یہ راز و نیاز کی باتیں. پھر دونوں میں جو باتیں ہوئی اللہ رسول کے درمیان، پھر چلتے چلتے اور دیگر تحائف تحفوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے 50 وقت کی نماز کا تحفہ دیا کہ محبوب آپ کو اور آپ کی امت کو یہ 50 وقت کی نماز. تو بہت مشہور بات ہے، ابھی امام صاحب نے کہا اس کے آگے آپ کہیں گے. اب اگر میں کہوں اس کے آگے میری تقریر شروع ہو رہی ہے تو سب بستر ڈھونڈیں گے، لیکن انشاءاللہ میں ختم کر رہا ہوں جلد. تو اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نمازوں کا یہ تحفہ لے کر 6 آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کی بارگاہ سے کیا ملا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا 50 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی، جائیے کم کرائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عرض کرنے پر حضور علیہ السلام واپس گئے، پھر 5 کم کرائی، اب 5 کم ہوتی رہی، 50 سے 5 کم کرائے، 45، 45 سے 40، 40 سے 35، 35 سے 30، 30 سے 25، 25 سے 20، 20 سے 15، 15 سے 10، 10 سے 5، تو 9 مرتبہ حضور علیہ السلام نماز کم کرانے کے لیے واپس گئے۔ کتنے مرتبہ؟ اور جب 5 وقت کی نماز رہ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے چھٹے آسمان پر، پھر کہا اب کتنی باقی ہے؟ تو کہا 5 وقت کی باقی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ بولیے صحیح کہا یا غلط کہا انہوں نے؟ ہاں، یہ بھی نہیں پڑھ سکتی۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام کو اتنا علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اتنی جانکاری ہے، اتنی معلومات ہے، اتنا علم ہے کہ جو آج ہم نہیں پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اسی وقت بتا دیا۔ تو اب ذرا سوچئے، جو بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہے کیا ہمارے نبی کو نہیں معلوم ہو؟ اور جب نبی کو معلوم ہے تو کیا خدا کو نہیں معلوم ہوں گی؟ اس کی عطا ہی سے تو سب کو معلوم ہے۔ تو پھر اللہ نے 50 نمازیں کیوں دی؟ مصطفیٰ نے 50 نمازیں کیوں لی؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے 50 نمازوں کو کم کراتے کراتے 5 ہی رہ گئی، انہوں نے کم کیوں کرائی؟ یہ راز جاننا ہے۔ خدا نے کیوں دی، مصطفیٰ نے کیوں لی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کم کیوں کرائی؟ اسی لیے میں نے بتایا یہ معراج محبت ہے، یہ معراج محبت ہے۔ لوگ سفر سے انکار کر رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھو خدا محبوب کی محبت کیا ہے، خدا محبوب کی محبت کیا ہے۔ خدا نے 50 نمازیں دی، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے، کوئی چیز اس سے چھپی نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، پھر بھی دینے میں کیا راز تھا؟ مصطفیٰ بھی اس کی عطا سے سب جانتے ہیں، مگر پھر بھی لینے میں کیا راز ہے؟ اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کا کیا فائدہ ہوا؟ بھئی ہم کو ملی ہوئی چیز انہوں نے کم کرائی، کس نے کم کرائی؟ ان کو کیا فائدہ ہوا؟ تو سنیے، اللہ رب العزت عالم الغیب و شہادہ ہے، سب جانتا ہے، لیکن اس نے 50 نمازیں اپنے محبوب کے خزانے میں ڈال دی، کیونکہ خدا کو معلوم ہے کہ یہ 50 نمازیں ان کی امت نہیں پڑھ سکتی، اور یہ 50 نمازوں کو کم کرانے کے لیے آئیں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے۔ جب کم کرانے کے لیے آئیں تو میرے ہی پاس آئیں گے، یہی میرے محبوب کا بار بار آنا میرے پاس ہوگا، تاکہ میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے، میں اسے دیکھوں۔ میں اسے دیکھوں وہ مجھے دیکھے۔ یہی انداز ہے، یہی محبت ہے کہ خدا اپنے محبوب کو بار بار دیکھنا چاہتا ہے، بار بار دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے نبی کے خزانے میں 50 نمازیں ڈال دی۔ اب کم کرانے کے لیے آئیں گے تو میرے ہی پاس آئیں گے، اے محبوب آپ مجھے دیکھے میں آپ کو دیکھوں، آپ مجھے دیکھے میں آپ کو دیکھوں۔ اور جیسی محبت خدا کرتا ہے اے ہے، ویسی محبت نبی بھی تو کرتے ہیں۔ محبت نبی کو بھی تو اپنے رب سے ایسی ہے، نبی نے خدا کی محبت میں 50 نمازیں لے لی۔ نبی کو بھی علم ہے میری امت 50 نہیں پڑھ سکتی، مگر مجھے کم کرانے کے لیے خدا ہی کے پاس آنا پڑے گا، تاکہ جب بھی خدا کے پاس جاؤ تو خدا کا دیدار کرتا رہو، جب بھی خدا کے پاس جاؤں تو خدا کا دیدار کرتا رہوں۔ یہی نماز کو کم کرانے کے بہانے بار بار مجھے رب کا دیدار ہو جائے، بار بار مجھے رب کا دیدار ہو جائے۔ اور پھر رہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، ان کا فائدہ کیا تھا؟
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی میں تمنا کی تھی، ربی ارنی انظر الیک، اے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو رب نے فرمایا لن ترانی، تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یہ نہیں کہا میں نہیں دکھا سکتا، کیا کہا؟ تم نہیں دیکھ سکتے. لیکن موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، اولو العزم نبی ہے، بڑے مرتبے والے ہیں، بڑا مقام ہے. اللہ اپنے محبوبوں کی بات کو رد نہیں کرتا، لیکن جب انہوں نے ضد کی تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کوہ طور پر اپنی تجلی گراؤں گا، اگر تمہارے اندر تاب ہے تم دیکھ سکتے ہو تو دیکھو. قرآن اس بات کا گواہ ہے، جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. لیکن اس کے لیے بھی بڑا اہتمام کرنا پڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کو بڑا اہتمام کرنا پڑا. اللہ نے فرمایا کہ پہلے 40 دن روزے رکھو اور پھر اس کے بعد کوہ طور پر آنا، پھر میں اپنی تجلی گراؤں گا. لیکن جب تجلی گرائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام وہ خرّ موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر پڑے. اس تجلی کو بھی نہ دیکھ سکے، مگر رب کو دیکھنے کی جو تمنا، جو حسرت تھی، وہ حضرت موسیٰ کی پوری نہیں ہوئی. لیکن جب چھٹے آسمان پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی واپسی میں ملاقات ہوئی تو جس رب کی تجلی کو حضرت موسیٰ نے کوہ طور پر نہیں دیکھا وہ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھ لیا. نبی وہ دیدار کر کے آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ نے ہمارے نبی کی آنکھوں میں رب کے وہ جلوے دیکھے، اور 50 نمازیں جب سنی تو کہا کہ آپ کی امت نہیں پڑھ سکتی، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ. اور 9 بار موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا. کتنی بار؟ اور جو انہوں نے دنیا میں تمنا کی تھی نا، یا اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، مجھے تجھے دیکھنا ہے، مجھے تجھے دیکھنا ہے، یہ تمنا بھی 9 بار کی تھی. یہ تمنا بھی 9 بار کی تھی. تو حضرت موسیٰ کا فائدہ یہ تھا کہ اللہ کے محبوب نمازیں کم کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، اپنی ماتھی کی آنکھوں سے رب کو دیکھیں گے، اور جب جب وہ رب کی بارگاہ میں جا کر واپس آئیں گے میں مصطفیٰ کی آنکھوں میں اللہ کے جلوے دیکھتا رہوں گا. تو یہ ہے راز جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نمازیں لی، اللہ نے دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کم کرائی. اب ہمارے لیے کیا بچا؟ بولیے. 5 وقت کی نماز بچی. کیا بچی؟ دنیا میں کوئی ایسا سیٹ ہے کہ جو تم سے 1 مہینے کا کام کرا اور 50 مہینے کی آپ کو اجرت دے دے؟ بولو. اگر ایسی نوکری مل گئی تو چھوڑیں گے؟ بولیے نا بھائی. نہیں چھوڑیں گا نا، کیونکہ بڑی لالچ ہے لوگوں کو، جتنا زیادہ آ جائے اتنا اچھا ہے. مگر جیسی لالچ ہم دنیا کی کرتے ہیں ایسی دین کی بھی کرنی چاہیے، ایسی دین کی کرنی چاہیے. رب دیکھو کیسا کریم ہے. جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب ہم اپنا وعدہ بدلتے نہیں، ہم نے یہ 5 وقت کی نماز آپ کی امت کے لیے فرض کر دی. جو کوئی آپ کا امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا ہم اس کو 50 وقت کا ثواب عطا فرمائیں گے، ہم اس کو 50 وقت کا ثواب عطا فرمائیں گے. تو اللہ کا جو وعدہ ہے پڑھو 5 وقت کی ثواب 50 وقت کا. تو اب جسے لالچ ہے آخرت کی وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا، ہے نا. جیسا نوکری اگر ایسی مل گئی تو کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں. تو جس کو آخرت کی لالچ ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑے گا. تو دوستو یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص شب میں اپنے محبوب کے وسیلے سے یہ 5 وقت کی نماز کا تحفہ ہمیں آپ کو عطا کیا. یہ بڑی بابرکت رات ہے، اور اگر ہم سچے پکے وفادار ہیں، اپنے نبی کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج ہی کی شب نبی ہمارے لیے نماز کا تحفہ لے کر آئے. اگر ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو محبت یہی ہے
کہ جو تحفہ نبی لے کر آئے ہیں اس کی پابندی کرو، مسجد کو آباد کرو اور نماز 5 وقت کی جماعت سے ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اس لیے آخر میں یہ پیغام دوں گا کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا، اسلام میں ہمیں داخل کیا، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پکے سچے مسلمان ہو جائیں۔ آج ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہوتا نظر آ رہا، اس کی وجہ کیا ہے معلوم؟ مسلمان کی کمزوری۔ کیا وجہ ہے؟ کیا ہم اپنی کمزوری کو بھی قبول نہیں کرتے؟ بولیے، جہاں ہماری کمی ہے، اگر کوئی ہمیں اپنی کمی بتاتا ہے تو ہم اس کو قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ تو ہماری کمی کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام ہمارے اندر نہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارے اندر نہیں۔ کوئی اگر قرآن کے خلاف بات کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے نا، لیکن ہم قرآن کا کتنا ادب کر رہے، ہم نے قرآن کی عظمت کو کتنا سمجھا اور قرآن کو کیا جانا، کیا حیثیت دی ہم نے قرآن کو۔ گھر میں کوئی انتقال ہو جائے قرآن پڑھو، شادی بیاہ آ جائے قرآن پڑھو، باقی وقت میں قرآن بھول جاؤ۔ اسی طرح سے جتنی باتیں ہو رہی ہے اس کے قصوروار ہم ہیں۔ اب جو بات حجاب کی چلی ہے، پردے کی چلی ہے، تو آخر میں یہ بھی بات سن لو کہ حجاب کا تعلق شرم و حیا سے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ شرم و حیا۔ حجاب کا مطلب صرف پردہ پہننا نہیں، ہمارے اندر شرم و حیا ہونی چاہیے۔ جس گھر میں عورت اپنے دیور سے یا دیگر ان حضرات سے جن سے پردہ کرنا ضروری ہے ان کے سامنے بغیر دوپٹہ اوڑھے، بغیر سر پہ پلو لیے پھرتی ہے اور پھر باہر برقع پہن کے آ کے احتجاج کرے، تو بتائیے ایسی خاتون کی بات کا کوئی اثر ہوگا؟ حقیقت بتائیے۔ پہلے تو اپنے اندر وہ شرم و حیا ہونی چاہیے، جس سے پردے کا حکم ہے اس سے پردہ کرو۔ اب آؤ تمہیں بتاؤ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیم کیا ہے۔ حاتم طائی کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ جب مسلمانوں کے لشکر نے قبیلے طے پر حملہ کیا، قبیلے بنو طے قبیلے کا نام ہے، جب حملہ کیا تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور اس کا جو سردار تھا حاتم طائی کا بیٹا عدی بن حاتم، عدی بن حاتم جو بیٹا تھا حاتم طائی کا، جب مسلمانوں کو فتح ہوئی تو عدی بن حاتم جلد بازی میں، عجلت پسندی میں وہاں سے فرار ہو گئے۔ اب جو قید ہوئے ان کے لوگ، انہیں قیدی بنا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، اور انہی قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بیٹی بھی تھی، حاتم طائی کی بیٹی عدی بن حاتم کی بہن بھی تھی، اور اس کی حالت ایسی تھی کہ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں تھا۔ جب حضور کی بارگاہ میں ان قیدیوں کو پیش کیا گیا اور حضور کی نظر پڑی کہ عدی بن حاتم کی بہن حاتم طائی کی بیٹی، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رحمت عالم نے اپنے کاندھے سے چادر اتار کر اس کی طرف پھینک دی، اپنی چادر اس کو دے دی کہ اس سے پردہ کر لے۔ دوستو، اسلام یہ ہے کہ وہ صرف مسلمان خواتین کے پردے کی بات نہیں کرتا، ہر مذہب کی خواتین کو پردہ کرنا چاہیے۔ نبی نے اپنی چادر پیش کی، اور جس کو نبی کی چادر مل جائے اس کا کیا پوچھنا، جس کو نبی کی چادر مل جائے اس کا کیا پوچھنا۔ اس کے بعد عدی بن حاتم کی بہن نے کہا کہ مجھے بڑی حفاظت کے ساتھ میرے بھائی تک پہنچایا جائے۔ حضور علیہ السلام نے بڑی حفاظت کے ساتھ اسے اس کے بھائی تک پہنچایا، اور حضور کے اس اخلاق کا، اس کردار کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ساتھ ساتھ پورا قبیلہ بھی کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو گیا۔
پورا قبیلہ کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہوا۔ جب وہ اپنے بھائی عدی کے پاس پہنچی، عدی بن حاتم کے پاس، تو اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی یاد رکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اخلاق و کردار والے ہیں کہ ان کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، بلکہ انہوں نے میں نے جیسا کہا ویسا کیا اور مجھے بڑی حفاظت کے ساتھ یہاں پہنچایا، اس لیے تمہیں بھی نصیحت کرتی ہوں کہ وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، جب بھی ان کے پاس جانا تو اسلام قبول کر لینا۔ اور پھر وہ بھی عدی بن حاتم بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے اور صحابی رسول بنے۔ تو حضور کی یہ کردار کا نتیجہ ہے۔ تو دوستو اگر ایسا کردار، ایسا اخلاق اگر مسلمانوں میں آ جائے تو دوستو یقیناً انقلاب آ سکتا ہے، یقیناً آ سکتا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ حجاب صرف مسلم عورتوں کے لیے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر عورت کے لیے حجاب ہونا چاہیے، ہر عورت کے لیے حجاب ہونا چاہیے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی ہمارے نبی کا پیغام ہے، اور نبی کا پیغام فقط مسلمانوں کے لیے نہیں، پوری انسانیت کے لیے ہے، کیونکہ ہمارے نبی پوری انسانیت کے لیے پیغمبر اور رحمت عالم بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ سے دعا ہے جو کہا سنا مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔